بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ روز قیامت زندہ کیا جائے گا۔ قیامت آنے کا صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے آنے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں جو بیان فرمائی گئی ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے اہم ترین نشانی خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، جو آخری جنگ میں مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے اور انہیں فتح یاب کروائیں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کی تمام اہم ترین نشانیاں، عالمی جنگ میں ان کے کردار، ان کا حلیہ مبارک اور دوسرے چند اہم معاملات آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک الگ الگ عقائد رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا ہے، مگر اس وقت وہ اس دنیا بھر کے لوگوں سے روپوش ہے۔ شیعہ مسلک کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری اور سامرا شہر میں بتائی جاتی، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، جبکہ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نسب سادات فیملی سے ہوگا، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ سنی عقیدہ کے مطابق آپ کے حلیہ کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے مالک دبلے شخص ہوں گے، قد مبارک درمیانہ ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمگی، دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ، یعنی سامنے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ خلا ہوگی۔ آپ کے دائیں گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ چاند کی مانند روشن دار اور چمکدار ہوگا، جبکہ گھنی داڑھی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چوڑی ہوں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوگی اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے۔ آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار مبارک اور جھنڈا مبارک بھی بطور نشانی موجود ہو۔ آپ حرم کعبہ میں رکن یمانی اور امام اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جب مکہ مکرمہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کی حکومت 7 برس تک قائم رہے گی۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق لاتعداد احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اس امت کے مہدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں سے پیدا ہوں، اور یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے عروج پر ہوں گے۔ کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا اور بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرے گا۔ ایسے میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعہ کو فتح کریں گے، اور وہ اس آخری دور میں دین کو ایسے پھیلائیں گے جیسے میں نے دور اول میں پھیلایا۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے انتہائی الفت محبت سے پیش آئیں گے اور دنیا کو امن و عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا امن و سکون ہوگا کہ ایک عورت 4-5 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوگی تو یہ عورتیں ہر طرح سے سلامت ہو کر وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام بہت سخی ہوں گے، بے شمار دولت تقسیم فرمائیں گے، ہر طرف امن، چین اور سکون ہوگا، آسمان سے متواتر بارش برستی رہے گی، زمین کی خوب پیداوار ہوگی، لوگوں کی عمریں بھی دراز ہو جائیں گی۔ آپ کا ساتھ دینے والے دن کے ٹائم مجاہد بن کر رہیں گے اور رات عبادت گزاروں میں ہوں گے۔ آپ غیر مسلموں اور دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، مشرق و مغرب میں آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، بیت المقدس کا تمام سامان آپ کا خزانہ ہوگا، لوگ آپ کی طرف ایسے کھینچے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرشتوں کی مدد سے آپ کو ہر طرف فتح یاب کریں گے۔ وہ امن و سلامتی کا ایسا دور ہوگا کہ بکریاں، ہرن، شیر، بھیڑوں کے ساتھ مل کر بے فکر ہو کر رہیں گی، بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے جنہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا فرمائی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت پر بہت سختیاں اور تکلیفیں ہوں گی، ان پر بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سے بھی کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان سے جنگ کریں گے اور اللہ پاک انہیں فتح عنایت فرمائیں گے، اور وہ جس کام کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ایک اور اہم نشانی کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منا کے مقام پر خون ریز جنگ چھڑ جائے گی، یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ اس حدیث شریف سے متعلق بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیہ دیتے ہیں جب 20 نومبر 1989 کو نجد سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جیومان الکویتی نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القتانی کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس دوران قبضہ کو چھڑوانے کے لیے ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں تقریباً 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بے شمار سیکورٹی اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور اہم ترین نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو کہ آج کل کے دور کے ماہرین فلکیات کے مطابق ایک ماہ میں 2 مرتبہ سورج گرہن ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشنی دیتا ہوگا۔ یہ وہ ستارہ ہے جو طوفان نوح کے وقت بھی نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان میں نمودار ہوا۔ جب فرعون کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا گیا تب بھی یہ ستارہ دیکھا گیا۔ ماہر فلکیات بتاتے ہیں کہ تقریباً ہر 80 سال کے بعد یہ ستارہ نظر آتا ہے۔ آخری مرتبہ 1986 میں یہ ستارہ دیکھا گیا، اور اس طرح ماہر فلکیات کے مطابق ایک اندازے کے مطابق 2061 عیسوی میں یہ ستارہ دوبارہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ایک اور اہم نشانی دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شتل عرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال یعنی اس پہاڑ کو لینے سے باز رہے، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں، لہٰذا اسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریز جنگیں ہو سکتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کو ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دوسری اسلامی کتابوں سے بھی ملتا ہے، جس میں میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے جو شمال میں مجیدون اور جنوب میں ایدون تک 200 میل کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر 100 سال بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بدعت اور خرافات آ جاتے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو بالکل اسی طرح قائم فرمائیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم لڑائی جھگڑوں کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے مزید آگے ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پناہ لینے والا شخص
شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا۔ اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھی بھیجا جائے گا جو راستے میں ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ وہ پناہ لینے والا شخص حضرت امام مہدی ہوں گے اور وہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کعبہ شریف میں طواف کے دوران موجود ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، مگر اسی دوران ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا جسے راستے میں ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی خبر اپنے باقی ساتھیوں کو دیں گے، لہٰذا یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سے لوگ گروہ کی صورت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، جو کہ اس دور میں ہر شخص پر لازمی ہوگا۔ قرآن کریم میں رومی قوم کا ذکر عام طور پر عیسائیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم میں میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور یہ دونوں لشکر عماد کے مقام پر جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور اس جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر تیسرے روز اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب فرمائیں گے اور مسلمانوں پر فتح کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں سے نکل چکا ہے، یعنی اس وقت دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں میں بحیر تبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا جسے وہ وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب یہودی یہ دیکھیں گے تو سوائے چند کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کو مہدی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے اصل نسخے کو شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے اور یہودیوں کو اس تورات کی پیروی کی دعوت دیں گے جس میں 30,000 لوگ یعنی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج اپنے ارد گرد دنیا کے حالات و واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی اور کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی عظیم جنگ مسلمانوں کی منتظر ہے۔ یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی بھوک، افراتفری، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، دم توڑتی ہمدردیاں، یہ سب کچھ ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ پاک کے اس وعدے کو پورا ہونے کا وقت ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں گے۔ ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے، ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے۔ اس جنگ میں حصہ لینے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ اس وقت زمین پر موجود سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، اس دور کے فتنوں سے بچائے، ہمارا ایمان سلامت رکھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔